الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں یعنی جو لوگ عالم ہیں اور جو لوگ جاہل ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وقال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے علماء کرام کی فضیلت، علماء کرام کے احترام، علماء کرام کے ساتھ اچھا سلوک، علماء کرام سے محبت سے پیش آنا، ان کے بارے میں کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ احادیث شریف آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ علماء کرام کا احترام ہمارے لیے اشد ضروری ہے، جس کے بارے میں نے چند آیتیں بھی آپ کے سامنے عرض کی۔ ابھی بھی خطبے میں ایک آیت، دو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو جانکار ہیں، جاننے والے ہیں، عالم ہے، اور جو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں، وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علماء کرام کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا ہے کہ علماء کرام اتنے اونچے درجے پر ہیں، اتنے اونچے عہدے پر ہیں کہ جاہل اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور علماء کرام یعنی جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے، اللہ بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کرام کے درجے کو بہت بلند کرتا ہے، علماء کرام کے درجات بہت اونچے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، علماء کرام ہیں۔ علماء کرام سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کا علم ان کو جھنجھوڑتا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا۔ بالآخر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، توبہ اللہ کرتے ہیں، اور رو دھو کر اللہ کو منا لیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کرام کے بارے میں بہت ہی بڑی فضیلت والی حدیث ہے، بہت ہی بڑی فضیلت والی حدیث ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور نبوی علم سے جس نے حاصل کر لیا علم کو، اس نے پورا حصہ پا لیا، اس نے پورا حصہ پا لیا، پوری برکتیں پا لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کے وہ وارث نہیں، 2 نبی کے وہ وارث نہیں، 3 نبی کے وارث نہیں، 100-200 نبی کے وارث نہیں، 1000-2000 کے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں علماء کرام۔ تو جس کا جو وارث ہوتا ہے، جو وارث جس کا ہوتا ہے، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا درجہ کتنا اونچا، تو علماء کرام کا درجہ بھی بہت اونچا ہوگا۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے، حضرت مولانا سعید احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حکایتوں کا گلدستہ، کہ قیامت کے روز بہت سارے لوگ جا رہے ہوں گے، لوگوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، ایک جماعتیں، بڑی جماعتیں ہوگی، ایک آدمی آگے چلتا ہوگا، پیچھے ایک بڑی جماعت ہوگی، بڑی جماعتیں ہوگی لوگوں کے پیچھے۔ تو پہلی امتوں کے لوگ کہیں گے یہ کس قوم کے نبی ہے، یہ کس قوم کے نبی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو وہ جنت میں لے جا رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی کے امتی کے علماء کرام ہے، جو اپنے پیچھے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو جنت میں لے جا رہے ہیں، جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، کہ علماء کرام انبیاء کے پیچھے بھی جوق در جوق لوگ جنت میں جاتے ہوں گے، علماء کرام کے پیچھے بھی جوق در جوق لوگ جنت میں جاتے ہوں گے۔ بہرحال تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی فضیلت بیان کی ہے، علماء کرام کے احترام میں ارشادات بیان کیے ہیں، علماء کرام کے ساتھ اچھے سلوک کے ارشادات بیان کیے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی توہین، علماء کرام کی بے عزتی، علماء کرام کی گستاخی اور علماء کرام کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، علماء کرام کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بارے میں سخت سے سخت وعید فرمائی ہے، سخت سے سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہمیں علماء کرام کی توہین سے بچنا چاہیے، بے عزتی سے بچنا چاہیے، ناروا سلوک سے بچنا چاہیے، ہمیں علماء کرام کا احترام کرنا چاہیے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء کرام کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو علماء کرام کی قدر نہ کرے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا ہی نہیں سکے گا۔ قیامت کے روز جب وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو فرشتے اس کو روک دیں گے کہ بھائی تم اس جماعت میں سے نہیں ہو، نکل جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دنیا میں تو ہوا ہی نہیں، آخرت میں بھی ان لوگوں کا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ہمیں علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، علماء کرام کا خوب احترام کرنا چاہیے، خوب احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب میری امت علماء کرام سے بغض رکھنے لگے گی، علماء کرام کے ساتھ کینہ رکھنے لگے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر 4 عذابات اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، 4 عذابات۔ پہلا فرمایا اس امت کے اوپر قحط سالی نازل فرما دیں گے، اس قوم کے اوپر قحط سالی نازل فرما دیں گے جو قوم علماء کرام سے بغض رکھتی ہے۔ قحط سالی، آسمان سے بارش برسنا بند، کبھی بارش بھی برسے گی تو اللہ ایسی بارش برسائے گا کہ کھیتیاں تباہ، مال و سامان تباہ، تجارت ٹھپ، سب ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بارش بھی صحیح برسائے گا، اچھی برسائے گا، اور غلہ بھی اگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قحط سالی کی ایک شکل یہ بھی دے گا کہ ان کا مال ہی نہیں اٹھے گا، مال اگر اٹھے گا تو کم داموں میں اٹھے گا، ان کو اپنی تجارت میں نقصان ہوگا،
مال میں نقصان ہوگا، بزنس میں نقصان ہوگا، اور ایسا نقصان ہوگا کہ وہ قرض دار ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ بھی قحط سالی ہے۔ قحط سالی اتنا نہیں کہ دکار پر جانا، آسمان سے بارش نہ برسنا، کبھی ایسا بھی ہوگا اللہ ایسی مندی لائیں گے، ایسی مندی لائیں گے کہ لوگوں کا مال ہی نہیں اٹھے گا، مال پڑا پڑا بگڑ جائے گا، لوگوں کے دھندے ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے، برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ مندی، عالمی مندی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے آج کے زمانے میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مندی کیسی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے۔ تو بہت سارے اسباب ہیں بارش نہ برسنے کے اور اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علماء کرام کے ساتھ گستاخی کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا بولنا، ان کے بارے میں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ان کے پیچھے پڑ جانا، یہ ساری چیزیں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے۔ اور دوسرا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ علماء کرام سے بغض رکھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک جانتا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، اور ظالم بادشاہ پوری دنیا میں مسلط ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ جب لوگ میری امت کے لوگ جب علماء کرام سے بغض و بغاوت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے حاکم نازل فرما دیں گے، ایسے حاکم مسلط فرما دیں گے جو خیانت کرتے رہیں گے، کرپٹیڈ ادھیکاری، ایسے ادھیکاری ہوں گے جو خیانت کریں گے، رشوت لیں گے، کام کریں گے نہیں، گبن کریں گے، بہت ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں ہمارے پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں، خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، کوئی کام بھی وفاداری سے نہیں ہو رہا ہے، ایمانداری سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چوتھا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کے اوپر جب امت علماء کرام سے بغض رکھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو بار بار مسلسل ان پر حملہ کریں گے، مسلسل مسلمانوں پر حملہ ہوتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر بار بار کہیں نہ کہیں سے حملہ، ضروری نہیں ہے کہ حملے میں مارا جائے، ضروری نہیں ہے کہ حملے میں مارا جائے، خالی مارنا پیٹنا یہ تو حملہ ہے، بڑا حملہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے حملے ہیں، بہت سارے حملے، ذہنی اعتبار سے پریشان کرنا، میڈیا کی طرف سے حملے ہونا، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں جس کی طرف سے مسلمانوں پر بارہا حملے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ سب جانتا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی پولیس کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھیکاریوں کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی انکم ٹیکس والوں کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی GST والوں کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی موب لنچنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں پر بارہا میڈیا کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، میڈیا کی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی ایشو اٹھایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مدعا اٹھا کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی مدعا اٹھا کر مسلمانوں کو حیران کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، ایک بات یہ عرض کروں، بعض کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ جو لوگ علماء کرام کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک چیز ان کے ساتھ ضرور ہوگی، یا تو وہ کفر تک پہنچ جائیں گے، یا مسلمان تو رہیں گے لیکن ان کی موت آئے گی تو بری موت آئے گی، سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ اور ہم نے ہمارے بڑوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری عوام سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے گودرا میں خود ایسے علماء کرام تھے جو بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے قوم کے ہمدرد تھے، بڑے مصلح تھے، اور لوگوں کی ہر وقت بھلائی کرتے تھے، خیر خواہی کرتے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، روا سلوک کرتے تھے، کبھی وہ امام بھی تھے، کبھی وہ پڑھاتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو ستایا، ان کو پریشان کیا، تو بتانے والوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کو، جنہوں نے ستایا، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے منہوں سے ایسی بدبودار پانی نکلتا تھا کہ ان کے گھر والے بھی قریب نہیں جاتے تھے، اور محتاجی کی موت مرے ہیں، بری موت مرے ہیں، خاتمہ برا ہوا ہے۔
کہ جب وہ مر رہے تھے تو ان کی آنکھیں باہر نکل گئی تھی، ان کی زبانیں باہر نکل جاتی تھی۔ یہ ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی علماء کرام کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، علماء کرام کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں یا تو وہ کفر تک پہنچے گا یا تو سوء خاتمہ، بری موت کا اس کو خطرہ ہے، بری موت کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ہستیوں کو، 3 شخصوں کو منافق ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے، مسلمان کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ایک تو برا مسلمان، برے مسلمان کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ مسلمان تو کبھی تکلیف پہنچائے گا نہیں، پہنچائے گا تو منافق ہوگا، وہ شریر ہوگا، وہ خبیث ہوگا وہ۔ دوسرا عالم، عالم کو مسلمان کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا کہ عالم ہے، ان کے دل میں، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، ان کے سینے میں اللہ کا علم ہے، ان کے سینے میں قرآن و حدیث ہے، ان کو نہیں ستانا چاہیے۔ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ستائے گا کون؟ منافق ہوگا، جن کے دل میں ایمان کمزور ہوگا، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والے بادشاہ کے بارے میں برائی کرے گا یا تکلیف پہنچائے گا؟ کون؟ منافق، مسلمان نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھنے چاہیے۔ یا حدیث، یہ قرآن نے علماء کرام کے احترام کے بارے میں، احادیث میں علماء کرام کے احترام کے بارے میں جو وعدے فرمائے اس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور جو وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں سے ایک بن جاؤ، 5واں کبھی نہ بننا۔ فرمایا عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ علم بھی حاصل نہیں کر سکتے تو علم کو سننے والے بن جاؤ، فضائل اعمال کی تعلیم سنو، حلقوں میں بیٹھو، فجر کے حلقے میں بیٹھو، اور ہمارا ہفتہ واری جو گشت ہوتے ہیں، 2 گشت ہوتے ہیں، اس کے پورے کرو۔ ہمارے ہدا مسجد میں جو ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کرو، یہ سننا ہے۔ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھو، علماء کرام کے بیانات سنو، یہ ساری باتیں علم کا سننا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو۔ طالب علم نہیں بن سکتے تو کم سے کم علم تو سنو، علم سنو۔ اگر کسی مشغولی کی وجہ سے ہم شرکت نہیں کر سکتے علم کو سننے کی، مسلسل شرکت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 کے علاوہ 5ویں کبھی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان 4 کے علاوہ 5ویں کبھی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5ویں کیا چیز ہے؟ فرمائے کہ 5 علماء کرام کی کبھی برائی مت کرنا، علماء کرام کی توہین نہ کرنا، علماء کرام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہ کرنا، علماء کرام کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرنا، علماء کرام کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرنا، علماء کرام کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ اگر یہ چیزیں کرو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے علماء کرام کو ستانے، علماء کرام کو پریشان کرنے کی۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کرام کی برائیاں کرتے ہیں، تو ذرا سوچ سمجھ کر ان کے ساتھ ہوجیے گا، کبھی ان کے ساتھ نہ ہوئیے۔ یہ لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، یہ لوگ اپنی دشمنی بجھانے کے لیے، یہ لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ہم کو ساتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ دیجئے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں، ہم ان چیزوں سے بری ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ان چیزوں سے، اور کوئی علماء کرام کی برائی کرے، بھائی تو جانے۔ بھائی ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے، وہ ہم کو نصیحت کرتے تھے، بھائی بچوں دیکھو، کبھی علماء کرام کی برائی مت کرنا، کبھی ان کے بارے میں غلط چیز دیکھ لو تو خاموشی اختیار کر لینا، کبھی کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں ایمان ہے، ان کے دل میں علم ہے، قرآن و حدیث ہے۔ جب کسی عالم سے برائی ہو جاتی ہے، کسی عالم سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی بھول ہو جاتی ہے، تو ان کا اندر بیٹھا ہوا علم اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیا کر دیا تم نے؟ تیرے دل میں قرآن ہے، تو نے کیا کیا؟
تیرے سینے میں نبی کا علم ہے، تو نے یہ کیا کر بیٹھا تو؟ اس کو وہ بیٹھا ہوا علم جھنجھوڑتا ہے، کیا کیا تو نے، کیا کیا، کیا کیا تو نے، کیا کیا؟ بالآخر وہ اس کے دل میں ایک دم سے پچھتاوا آتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھو وہ رات کو رو کر اللہ کو منا لیں گے، اور جب تم اس کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ وہ تو چھوٹ جائیں گے معافیا مانگ کر، وہ تو چھوٹ جائیں گے اللہ کو منا کر، لیکن اگر تم نے برائیاں کی ہے، تم نے ان کے ساتھ بغض رکھا ہے، تم نے ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہی ہے، تو تم پکڑے جاؤ گے، تم چھوٹو گے نہیں، پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے کبھی ہم کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا، بچوں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا، ان کے پیچھے مت پڑ جانا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل یہود و نصارہ عوام کو علماء سے کاٹنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ، کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کچھ لوگوں کو لگا کر، کچھ لوگوں کو پیسے دے کر کہ ان کو چھوڑ دیا جائے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی پبلک میں، مسلمانوں کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان لوگوں کا کام کیا ہوگا؟ بس علماء کی برائی کرنے کی، علماء کی برائی اس لیے کرنے کی کہ عوام علماء سے کٹ جائے، عوام علماء سے دور ہو جائے۔ جب عوام علماء سے دور ہوں گے تبھی تو ہم کچھ کر سکیں گے عوام کے ساتھ، تبھی تو باطل فرقے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہود و نصارہ یہ کوشش کر رہے ہیں، دوسرے RSS وغیرہ بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو علماء سے کاٹا جائے، عوام کو علماء سے کاٹا جائے۔ جب عوام علماء سے کٹے گی تبھی تو ہمارا بس چلے گا، تبھی تو ہماری اسکیمیں چلے گی، تبھی تو ہمارے پلاننگ کام آئیں گے، ورنہ جب تک علماء سے عوام جڑی ہوئی ہے تب تک وہ آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے، وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہیں گے، اور کوئی بھی باطل فرقہ یا کوئی بھی مذہب علماء کرام کے اوپر لایانی حملہ کرے گا، عقیدے کے اعتبار سے حملہ کرے گا، برائی کے اعتبار سے حملہ کرے گا، تو علماء کرام آڑے آ جائیں گے اور ان کو اس حملوں سے، اس باطل فرقوں سے، اس گندی چالوں سے بچا لیں گے۔ اس لیے علماء کرام سے عوام کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے ناسمجھ علماء کرام، ناسمجھ عوام بھی ہے، ناسمجھ مسلمان بھی ہے، جن کو پیسے دے کر علماء کرام کے بارے میں گندی باتیں بولنے کے لیے، علماء کرام کی گستاخی کے لیے ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑے ہوئے کہ تم علماء کرام کی برائیاں کرو تاکہ عوام علماء سے دور رہے۔ اور یہی اسکیم انہوں نے شروع کی تھی، یہی اسکیم انہوں نے کی تھی جنگ آزادی میں۔ جنگ آزادی ہو رہی تھی، مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، مسلمان اڑی کھم کھڑے تھے، مسلمان مضبوطی سے کھڑے تھے، مسلمان سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے، ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ریسرچ کیا، برطانیہ سے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے ریسرچ کیا کہ آخر یہ عوام اتنی مضبوط کیوں ہے، آخر یہ ہم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار کیوں نہیں، ان کے اندر ایمان مضبوط کیوں ہے، ان کے اندر جذبہ جہاد بھرا ہوا کیوں ہے، یہ پیچھے ہٹتے کیوں نہیں ہیں۔ روپے دیتے ہیں، بہت ساری لالچیں دیتے ہیں، لڑکیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں، لڑکیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، آخر یہ لوگ اتنے مضبوط کیوں ہیں، کیوں یہ لوگ ہمارے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کر کے ایک بات نکالی کہ جب تک یہ عوام علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے نہیں، تب تک ان کے اندر، تب تک یہ عیسائی بنیں گے نہیں، تب تک یہ نصارہ بنیں گے نہیں، تب تک یہ یہودی بنیں گے نہیں، جب تک علماء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ علماء کرام کو قتل کرنا شروع کیا۔ 1866 میں علماء کرام کو قتل کرنا شروع کیا۔ اتنے علماء کی کہتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ، بعض لوگوں نے تو لاکھوں لکھے ہیں، 40,000 تو اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ دہلی سے لے کر دور خیبر پاکستان اور لاہور تک کے جتنے بھی درخت تھے، علماء کرام کو پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا، اور اسی طرح ان کو چھوڑ دیا گیا کہ گیدوں نے ان کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ تو یہ ساری اسکیمیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ پلاننگ چلی تھی، آج بھی وہ پلاننگ چل رہی ہے، لیکن طریقے الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو کیا کر رہے تھے؟ علماء کرام کو مار رہے تھے، علماء کرام کو ختم کر رہے تھے۔ یہ زیادہ بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ میں آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کی۔ علماء کرام کو کیوں مار رہے تھے؟ کیونکہ جب تک علماء کرام ہیں
तब तक इनका ईमान सलामत है, मुसलमानों का ईमान सलामत है। उलमा ही नहीं रहेंगे तो फिर हम जो चाहेंगे मुस्लिम आवाम से करना चाहे वो कर सकेंगे। यहाँ तक कि वो लोग निकलते थे आलिम का कुर्ता पहनकर, आलिम का उलमा का हुलिया बनाकर, अंग्रेज़ लोग निकलते थे उलमा का हुलिया बनाकर, और सामने से कोई आदमी आता था उसको सलाम करते अस्सलामु अलैकुम, वो जवाब देता था वालेकुमुस्सलाम, ऐन निकलता था ऐन। एक तो आवाम होते हैं वालेकुम सलाम करते हैं, उनके अंदर से ऐन नहीं निकलती, लेकिन आलिम होगा तो वो ऐन ज़रूर निकालेगा वालेकुमुस्सलाम। जब आलिम ऐन निकलती थी समझ जाते थे ये आलिम है, समझ जाते थे। इस तरह पर इनकी स्कीमें थी, ये आलिम है इसको कत्ल कर दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता था और फिर उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। ये हालत थी। उलमा से अवाम को काटो, जब उलमा से अवाम कटेंगे, दूर रहेंगे तो हम जो चाहे वो कर सकें। भाई इतनी सी बात है कि हम उलमाए किराम से जुड़े रहें, उलमाए किराम का एहतराम करें, उलमाए किराम के साथ अच्छा सलूक करें, उलमाए किराम की बुराई न करें, उलमाए किराम की गिबत न करें। कोई गिबत कर रहा हो तो उसको रोक देवे, अगर वो ऐसा आदमी है कि हम उनको कह नहीं सकते तो उसके सामने से उठ जाए, उसके सामने से रास्ता ही काट ले कि भाई अल्लाह का अजाब आएगा तो तेरे साथ साथ मैं भी हलाक हूँगा, तेरे साथ साथ मैं भी हलाक हूँगा। तो आदमी को चाहिए कि उनका रास्ता नाप ले, और कभी भी किसी की बातों में आकर किसी भी आलिम के बारे में हम बुरा भला न कहें। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक